اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تصور، مراقبہ، نماز۔ یہ سب ایک ہی شکل کے، ایک ہی صورت کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ تصور، مراقبہ، نماز۔ اگر ہم پچھلے انبیاء کی زندگی مبارکہ پڑھتے ہیں تو جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم ان کی نماز کے طریقے کو پڑھتے ہیں، نماز کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو وہ مراقبے کی صورت میں بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر، باطنی طور پر خداوند کریم سے گفتگو کرتے تھے۔ زبانی کلمات بہت کم پڑھے جاتے تھے۔ اگر آپ باقی انبیاء کی زندگی مبارکہ پڑھیں گے، آپ کو ان کی زندگی مبارکہ سے بہت کم کوئی الفاظ ملیں گے۔ زیادہ وہ مراقبہ یعنی آنکھیں بند کر کے خداوند کریم کی طرف اپنی توجہ وہ مرکوز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ کرتے تھے۔ اسی کا نام نماز رکھا گیا تھا۔ نماز اسلام میں سب سے اہم رکن ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب کوئی کہا جاتا ہے، ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب بھی کہتے ہیں نماز پڑھا کرو۔ لیکن نماز کی اصل کیفیت، نماز کی اصل حضوری کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ بلکہ میں تو کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کا لطف ہمیں نہیں آتا، نماز کا سرور نہیں آتا، بلکہ نماز تو پڑھی جاتی تھی سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج نماز پڑھی جاتی ہے کہ بندہ مزید بے سکون ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ وجہ یہ ہے کہ میں نے خود بہت سارے لوگوں سے پوچھا، میرے پاس آتے جاتے رہتے لوگ یہاں پر، وہ خصوصاً ایسے لوگ جو تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے، منکر نکیر کہہ لے، اولیاء اللہ پر تنقید کرنے والے، یہ تو جی پیر فقیر تو نماز نہیں پڑھتے، وہ سیدھا آ کر اٹیک کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے اکثر پوچھتا ہوتا ہوں، یار اچھا وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم بات کرتے ہیں، یعنی آپ اولیاء پر اٹیک کر رہے ہو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ نماز کے معنی کیا ہے؟ نماز، نون میم الف زا، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کو نماز کے معنی کا بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے کچھ زندگی میں 100 بندوں کو پوچھا ہے کہ نماز کے معنی کیا ہے؟ لفظ نماز، وہ جی نماز ہی ہوں دی ہے جی، نماز ہے جی پڑھی دی ہے جی نماز، اور میں کہوں نماز کے معنی بتا، لفظ نماز کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے کون سا تجھ سے پوری نماز کا مطلب پوچھ لیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک یا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی الاعلی یا تحیات، یا میں نے ان چیزوں کا پوچھ لیا، مجھے صرف لفظ نماز کے معنی بتا۔ تو ماشاءاللہ ان فتویٰ لگانے والے نمازیوں کو لفظ نماز کا معنی نہیں پتا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں پھر یہ بتا دوں، نماز اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، اہم رکن ہے نماز، اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے۔ لیکن نماز کی اصل سے آج ہم سب ناواقف ہیں۔ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس حقیقت کو جان کر اللہ کے حضور نماز ادا کریں گے، اللہ کی قسم ہماری ایک نماز ہمیں ولی اللہ بنا سکتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ جوڑ سکتی ہے۔ ایک نماز بھی ہماری، اگر ہم اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز دائمی یعنی ایسے اللہ سے رجوع رکھیں کہ جس میں غیر خدا کا ذرہ برابر بھی غیر خدا کا اس میں شمولیت نہ ہو، وہ نماز کیا ہے؟ اس کو پہلے یہ سن لیں، اس کو نماز کے معنی کا نہیں پتا تھا۔ آپ بھی سارے سن لیں، نماز نہ عربی کا لفظ ہے نہ اردو کا لفظ ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ نماز یہ لفظ ہے نم آز، جسے ہم نماز کہا جاتا ہے۔ نم کہتے ہیں آنسو کو، آز کہتے ہیں آگ کو فارسی میں، تو نم آز کے معنی ہوئے آنسو اور آگ۔ یہ پچھلے زمانوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، جب یہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے نا، تو وہ آگ کو دیکھی جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، تو اسی سے وہ عبادت کو وہ پھر اسی میں ٹرانسفر کر کے نماز کی حالت، یہ ہمارے پاک و ہند میں اس کو نماز کی کیفیت کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھتے ہیں۔ لیکن نماز کے معنی یہ نماز نہیں ہے، اس کو عربی میں صلاح کہا جاتا ہے، اور واحد عربی
زبان ہے جس میں ایک لفظ کے 18 مطلب ہیں. صلاح کے اگر آپ معنی لیے جائیں گے تو صلاح لفظ سلون سے ہے، سلین سے ہے، سلی سے ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت اللہ کے کامل درویش نے بتایا ہے کہ اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا نام ہی تصور اسم اللہ ذات ہے، اور نماز بھی تصور اسم اللہ ذات ہی کی ایک کڑی کا نام ہے جو رسول خدا نے لوگوں کے آگے پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی ہے. 1,24,000 نبی بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز تصور اور گیان ہوتا تھا. وہ اللہ کی ذات میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو بھی ان کو کوئی اسم ملتا تھا وہ اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس میں فنا ہوتے تھے، بقا حاصل کرتے تھے. لیکن عام مقتدیوں کو کوئی اسم بتا دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، خود اس اسم کا تصور کیا کرتے تھے اور اپنے خاص بندوں کو وہ تصور بتا دیا کرتے تھے. بھئی اس چیز کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس چیز کو عمل میں بھی لانا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کے میدان میں لانا ہے. یعنی شریعت پھر طریقت. شریعت کہتے ہیں کہنا، طریقت کہتے ہیں اپنا لینا، حقیقت کہتے ہیں راز کھلنا، معرفت کہتے ہیں اس راز کو پا لینا. ٹھیک ہے، تو نماز مراقبہ، یعنی کسی چیز کا مراقبہ کرنا، اس چیز کا اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی اس چیز کی طرف، اور اس کا پورا اس چیز پر اپنی ہر طرح سے دھیان جما کر اس چیز سے پاور حاصل کر. اور وہ پاور جو ہوتی ہے نا، وہ پاور کچھ بندے کے اندر وہ کنت کنزن مخفیہ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا حضرت انسان کے اندر ایک مقام رکھا جس کا نام دل، اور دل کو خدا نے اپنا عرش بنایا. قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، حضور کی حدیث نبوی ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تو وہ اللہ کا گھر جو نا پھر وہ ماں سوا اللہ سے پاک ہو جاتا ہے بندہ. یہ مراقبے کی کیفیت بتا رہا ہوں، نماز اور تصور کی کیفیت بتا رہا ہوں. میرے دوستو، رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال غار ہیرا میں جا کر، غار کہتے ہیں مقام کو، ہیرا کہتے ہیں روشنی، رسول اللہ روشنی کے جہان میں بیٹھ کر رسول اللہ مراقبہ، تصور، نماز ادا کیا کرتے تھے. اور وہ کیا نماز تھی؟ اللہ کے ذاتی اسم ذات کو بغور حضور اس میں منزل با منزل حضور طے کرتے تھے. اور حضور روزانہ ایک معراج کرتے تھے، روزانہ معراج کرتے تھے. یہ 40 سال معراج رسول یعنی اسی نماز رسول میں گزرے جسے تصور اور مراقبہ کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیو، رسول اللہ نے 40 سال تصور اور مراقبہ یعنی نماز دائمی ادا کی ہے. پھر اسی نماز دائمی کو 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 53 سال کی عمر میں غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمایا، یعنی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر پہنچے یعنی جسے کہا جاتا ہے فنا فی اللہ بقا باللہ. تو وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات مطلق نے ارشاد فرمایا. جب اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے کچھ مانگا تو اس ذات نے فرمایا اپنے اس مراقبے سے اپنی امت کو بھی مراقبہ عطا کر، یعنی میں تجھ کو اپنے تک پہنچنے کا وہ رستہ عطا کرتا ہوں جس کا نام نماز ہے. اللہ نے ویسے لفظ نماز نہیں کہا تھا، عربی میں کہا تھا صلاح، یعنی کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ. یہ جو لوگ کہتے تھے جی نماز ہے، نماز نہیں تھا، اس کو عربی میں کہا تھا اللہ نے فارسی میں نہیں کہا تھا، عربی میں کہا تھا میں بندوں کو، تیری امت کے بندوں کو اپنے تک ملنے کے راستے بتاتا ہوں، یعنی طریقہ بتاتا ہوں. تو وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آ کر بتا دیا کہ بھئی اگر آپ اللہ اکبر کہہ کر ایسے کر کے اس ذات کی طرف اس کی حمد و ثنا کر کے بالکل اپنی توجہ اس ذات پر جما لو اور اس کی خوب حمد و ثنا کرو، اور ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ اسم ذات کو دیکھتے رہتے ہیں، اسم ذات کو دیکھتے رہتے ہیں. جب دیکھیے آپ اسم اللہ ذات، سبحان اللہ، اس میں اللہ ذات کو دیکھتے رہتے، اس کا گھیان کرتے رہتے. یار یہ رسول اللہ نے کیا ہے، یہ خدا کا اسم اعظم رسول اللہ لے کر آئے ہیں.
یہ غار ہیرا میں رسول اللہ کو اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کر حضور کے قلب سلیم پر اتارا ہے۔ ارے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں یہ نبی پاک کا قلب تھا، رسول پاک نے اس قلب کو مولا علی کو عطا فرمایا، مولا علی نے اس قلب کو غوث پاک کو عطا فرمایا، غوث پاک نے اس قلب کو سلطان بہو کو عطا فرمایا، سلطان بہو نے اس قلب کو حضرت فقیر نور محمد کو عطا فرمایا، فقیر نور محمد صاحب نے اس قلب کو فقیر عبد الحمید صاحب کو عطا فرمایا، یعنی دیگر اولیاء اللہ کو سینہ با سینہ رسول اللہ سے یہی سب آج اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر تک یہ اسم اللہ ذات جو اللہ نے عرش عظیم سے اتارا، جس کی نماز اور گیان اور توجہ کرنے کا رسول اللہ نے خود حکم دیا کہ نماز ایسے پڑھو اللہ کو دیکھ رہے ہو، اسم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے پڑھو بس۔ اچھا اگر کوئی نہیں اسم اللہ ذات جی وہ میرا ٹھہرتا نہیں ہے تو یہ سمجھ لو اسم اللہ ذات مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو آپ کا اللہ سے کنٹیکٹ کروا سکتا ہے، اللہ سے رابطہ کروا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم نماز ایک حضوری کا نام ہے، حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہوتی نہیں ہے جب تک دل زندہ نہ ہو جائے، دل زندہ ہوگا تو نماز ہوگی۔ اب دل زندہ کب ہوگا؟ جب کسی کامل مرشد کے بیعت ہوں گے۔ وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں باج مرشد کامل باہو، باج مرشد کامل باہو تیری نیتی گئی نہ نیتی ہو۔ اے باہو سلطان، مرشد کے بغیر تیری نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ دل زندہ نہیں ہوا، دل میں اسم اللہ ذات نہیں اب اس کا پیرا ہوا دل کے اندر، تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز کے لیے ضروری ہے دل زندہ ہو۔ اب دل پر جب اسم اللہ ذات ہوگا نا، مرشد لگائے گا بیعت ہونے کے بعد، جب وہ اسم اللہ ذات، پھر پتہ کیا ہوگا؟ الصلاۃ معراج المومنین، پھر نماز میں آپ کو معراج ہوگا۔ کیسے معراج ہوگا؟ وہ جو اسم اللہ ذات آپ کے اندر نا، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان و لاہوت و لا مقام میں لے جائے گا، یعنی آپ کا باطنی وجود کو، اور آپ نمازی اصل میں چلے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ زمین پر نماز پڑھتے ہوں گے، وہ نماز زمین پر نہیں ہوگی، وہ نماز عرش معلیٰ پر ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسم آپ کے جسم کو عرش معلیٰ پر لے جائے گا جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اور نماز اس حالت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں پتہ نہ چلے، یار یہ نمازیں تھی اصل، صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے، اولیاء اللہ بھی یہی پڑھتے تھے، لیکن آج صرف نام، اور نماز نہیں پڑھتے تسی، نماز پڑھا کرو، یہ بات نماز کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، یار نماز پڑھیں لیکن نماز کو سمجھیں۔ نماز اس مراقبے اور گیان کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو جوڑتا ہے، اور جب تک نماز میں خدا سے کنٹیکٹ نہیں نہ ہوگا نماز نہیں ہوتی۔ کنٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں، سروری قادری طریقے میں آ جائیں، اللہ کے ولیوں کے ہو جائیں، ان سے پھر کیا کریں؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، ارے ان سے بوٹی لگوائیں اپنے من کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ نفی اسبات دا پانی ملیا، میری نفی ہو گئی، خدا کے اسبات کا پانی مل گیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اب ہر رگ و ریشے میں ہر جگہ اس ذات کے جلوے نظر آتے ہیں، یہ نماز دائمی ہے۔ پھر اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاتے آئی ہوں، اس میں ذات نے ایسی خوشبو بکھیر دی میرے جسم کے اندر، اب میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے لطف آ جاتا ہے، مجھے سرور آ جاتا ہے، مجھے حضوری ہو جاتی ہے۔ پھر پتہ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جیوے مرشد کامل باہو۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے نہیں فرمایا دعا کر، وہ دعا کیا ہے؟ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ اللہ اکبر، مرشد آپ سلامت رہے جس نے میری دائمی نماز مجھے قائم کروا دی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں تصور، مراقبہ، نماز ایک ہی کیفیت کا نام ہے، اور آپ جب تک اس ذات کی طرف توجہ نہیں کریں گے آپ کی نماز اصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس میں اللہ ذات پر تصور اور تفکر کریں، اور یہ بھی سن لیں سلطان بہو فرماتے اگر کوئی بندہ تصور اس میں اللہ ذات کر رہا ہے گویا وہ بھی نمازی ہے۔ نمازیں صرف یہی 5 نہیں ہیں، اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تہجد کے وقت اللہ کو یاد کرے تو اس کا نام نماز تہجد ہے، کوئی بندہ اشراق کے وقت وہ نماز اشراق ہے، کوئی بندہ سورج چڑھتے وقت وہ اشراق ہے، سورج تھوڑا بلند ہو گیا تب اللہ کو یاد کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، وہ نماز چاشت ہے، مغرب کے بعد یاد کر رہا ہے اوابین ہے۔ اسی طرح اللہ کو یاد کرنے کا یہ کہتے جی نمازیں انہوں نے اپنے کولوں کٹ لیں ساری کا، یار نماز کے معنی اب اردو میں تو آئیں نماز کے معنی کیا ہے؟ اور مجھے ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا جی انہاں سنیاں نے تے نماز غوثیہ بھی کٹ لئی، نماز غوثیہ کتھوں آ گئی ہے، سارے انہوں نے فراڈ بنائے نے۔ اس میں مولوی کی عقل پر حیران تھا، میں اس بندے کو یہ پوچھنا چاہتا نماز کے معنی کیا ہے؟
गौस पाक सरकार के साथ अगर मंसूब नमाज गौसिया तो उसका मतलब ये था गौस पाक ने अल्लाह ताला से कॉन्टेक्ट करने का एक रास्ता बताया है। तो वो हर वली बताता है, वो हर मुर्शद बताता है। मुर्शद तो मुर्शद, वो हमें हर अच्छा बंदा भी बताता है, यार अच्छे काम करिए, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अगर अल्लाह के वली गौस पाक ने कोई रास्ता, इसको उर्दू में इस्तेमाल ना फारसी में करो नमाज गौसिया, इसको आप अरबी में नमाज के पहले मैनी समझो। सलाह के क्या मैनी है? गौस पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह से कॉन्टेक्ट करने का तरीका बताता हूं। हजरत सुल्तान बहू ने भी बताया, वो क्या तरीका है? फरमाए तसव्वुर करो, ये रसूल पाक गारे हिरा में करते थे, 1,24,000 नबी करते थे। वो तो इतना तसव्वुर करते थे नबी, वो आसमानों पर चले जाते थे, तसव्वुर करके उसी इसम की पावर हासिल कर लेते थे। रसूल पाक ने इसमें अल्लाह ज़ात की पावर को हासिल कर लिया। ए लोगों, आप भी अपने मुर्शिद से इसम हासिल करो और फिर जुड़ जाओ नमाज में। 5 वक्त नमाज पढ़ो, पर इसम अल्लाह का तसव्वुर करके पढ़ो। उन 5 वक्त के बाद भी नमाज कायम करो। इसलिए तो नमाज को अस्सलातु, नमाज को कायम करने का हकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। कायम करने का क्या मतलब है? 24 घंटे उसके कांटेक्ट में रहो अल्लाह ताला की, यानी आपका दिल हर वक्त अल्लाह के इसम से मामूर रहे, गोया आप हर वक्त ही नमाज में हो। ये जारी नमाज में भी जाओ या घर भी आ जाओ तो आप नमाज में हो, क्योंकि सुल्तान बहू ने फरमाया जो दम गाफल सो दम काफर, सन मुर्शदे समझाया हूं। एक दम भी गाफल नहीं हुआ, अगर गाफिल हुआ तो काफर हुआ, सन मुर्शदे समझाया हूं। सुनिया कलाम सड़ियां खुल गई अखियां, असा चित मौला वाल लाया हूं। असा जदों इसमें अल्लाह ज़ात का राज सुना, सड़ियां खुल गई अखियां, असा दिल मौला वाल लाया हूं। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ए राह सलूक के जानने वालों, मारिफत को समझने वालों, समझे नमाज की हकीकत अल्लाह को पाने का नाम है, मेराज खुदा का नाम है, सातों लताइफ की सैर का नाम है। नमाज दायमी इसी को कहा जाता है, नमाज हकीकत इसी को कहा जाता है, नमाज इश्क इसी को कहा जाता है। किसी भी वक्त आपका अल्लाह ताला से कॉन्टेक्ट ना टूटे, हर वक्त उस जात का इसम आपके दिल में, हर वक्त अल्लाह अल्लाह, और आपके दिल की हर धड़कन अल्लाह अल्लाह करे। सांस अंदर जाए अल्लाह, बाहर जाए हु कहे, यानी आप 24 घंटे उस जात की मेराज में रहें। और इसी का नाम नमाज दायमी है, तसव्वुर है। सुल्तान बाहू ने इसी फलसफे को पूरी कायनात के आगे पेश किया। लोगों, असली मुर्शद का काम, असली मुर्शद का काम, असली पीर का काम ये है, मुरीदों की खुराक है इसमें अल्लाह ज़ात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यही कामल मुर्शद देता है, हम भी यही देते हैं। और दुनियादारी तो सबके पास होती है, इसम किसी किसी के पास होता है। हमें ये इसम कुलाची शरीफ से नसीब हुआ, अता हुआ। हम ये आगे लोगों को इसी इसम की वो राज बताते हैं जो साहब इरफान ने हमारे सीना में मुंतकिल फरमाए। उनके साहबजादा फकीर अब्दुल हमीद कामिल इस शेख के मुर्शिद ने मुझे अता फरमाए। फकीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा के जो बेटे हैं, सज्जादा नशी हैं, हजरत फकीर हारून बादशाह ने जो हमें अता फरमाए। उनके जो साहबजादा हैं हजरत सुल्तानुल फुकरा फकीर शाह गुल अहमद, जो उन्होंने इस नया चीज को अता फरमाए। हमारी अम्मी हजूर की दुआ और तवज्जो से परवरदा गौश विलायत में हमने इस इसमें ज़ात को हासिल किया। अब लोगों को बताते हैं, लोगों अपने सारे काम छोड़कर भी चाहे आधा घंटा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को दें, ताकि वो जो लामे देते हैं जी हमें फैज़ नहीं मिलता, ये वो लोग भी कर लें और फैज़ लें और दिलों को जिंदा करें और लाहुतुल्ला मकान की सैर करें, पता चले विलायत का मज़ा क्या है, विलायत कैसे किसे है। एवं गल्लां करी जानियां, वलियां के खिलाफ बोल के अपना बेड़ा गर्क करी जाना। वलियों के खिलाफ बोलकर अपना ईमान और बेड़ा गर्क ना करें, बल्कि खुद वली बनने की कोशिश करें। सुल्तान बहू ने दरवाजा खोल दिया। हक बहू फरमाते हैं, ए तालिब आजा, मैं तुझे एक ही नजर में खुदा तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह ने मुझे ये ताकत अता फरमा दी है। खुदा तक पहुंचाने का मतलब क्या है? मैं तेरे दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात का मरकूम कर दूंगा, तवज्जो से लगा दूंगा। अब तो अपनी मेहनत से उसको जितना नूरो नूर कर सके और अल्लाह की ज़ात में फना हो जाए। मेरे भाइयों, असली 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 इल्म को सीखें और असली मुर्शद से सीखें और फिर सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको नमाज दायमी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।